الرحمن السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی غزوہ بنو مصطلق کے بارے میں۔ غزوہ بنو مصطلق سے ہی جڑا ایک واقعہ ہے جو کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رئیس المنافقین کی جو اصلیت ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی تھی، اور عبداللہ بن ابی کو اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن اس واقعے پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم عبداللہ بن ابی کے پاس کے بارے میں کچھ جان لیں، اور شروع سے اس نے جو مسلمان کے خلاف رشتہ دوانیاں اور سازشیں کی ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں تھے تو مدینہ کے اندر موجود اوس و خزرج کے جو قبائل تھے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کی تاج پوشی کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی۔ اسی دوران اوس اور خزرج کے بیشتر افراد نے اسلام قبول کر لیا، اور حالات نے ایسا پاسا پلٹا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے کی جو فیصلہ کیا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار، اپنا سب کچھ مان لیا۔ تو عبداللہ بن ابی یہ سمجھتا تھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاج پوشی کا جو حق ہے وہ چھین لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے دل میں ایک جلن اور حسد تھا جو کہ مختلف چھوٹی چھوٹی حرکات کے ذریعے سے سامنے آتا رہتا تھا۔ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں پیش آیا تھا، اس سے پہلے تک جو عبداللہ بن ابی ہے وہ اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتا رہتا، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو دکھتا وہاں ٹونٹ کرتا رہتا اور طنز کرتا تاکہ مسلمانوں کو ہرٹ کرے۔ لیکن 2 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی نصیب کی اور ہوا کا رخ بدل گیا، اور مسلمانوں کا جو دھاک ہے وہ بیٹھ گئی مدینہ اور مکہ دونوں جگہوں پہ، تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمانوں میں شامل ہو گیا، لیکن اس کے دل میں اسلام نہیں تھا بلکہ وہ دل سے کافر ہی تھا، اور اس کے کچھ رفقا بھی اس کے ساتھ شامل تھے جو کہ صرف دکھاوے کے لیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے مسلمان ہونے کا ڈھونگ کر رہے تھے۔ لیکن اندرون خانہ ان کے کفار مکہ اور دیگر جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے ساتھ گہرے مراسم موجود تھے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع ہوتا وہ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے اور پوری کوشش کر کے مسلمانوں کو جس طرح سے بھی نقصان پہنچا سکتا تھا عبداللہ بن ابی اپنے رفقا کے ساتھ یہ سرگرمیاں ضرور انجام دیتا۔ جیسا کہ جب بنو قینقاع کے جلاوطنی کی باری آئی تو اس معاملے میں بھی داخل ہو کر عبداللہ بن ابی نے بنو قینقاع کی پرزور حمایت کی اور ان کی سفارش کی کہ ان کو کوئی سزا نہ دی جائے اور ان کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ اسی طرح 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو عبداللہ بن ابی بیچ راستے سے اپنے 300 افراد کو لے کر مدینہ کی طرف واپس پلٹ آیا تاکہ اس سے مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی اور انتشار پیدا ہو جائے، اور جو مسلمان لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی کسک پیدا ہو جائے۔ جہاں تک غزوہ بنو النضیر کا تعلق ہے تو اس میں بھی عبداللہ بن ابی کے بنو النضیر کے ساتھ روابط موجود تھے، اور وہ پس پردہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شامل تھا۔ غزوہ خندق کی اگر بات کی جائے تو یہ منافقین اور عبداللہ بن ابی کے حمایتی ہی تھے جو کہ اپنے گھروں کا خالی ہونے کا بہانہ بنا کر میدان جنگ سے بھاگنے والے تھے، اور ان کے وہاں سے بھاگنے کا مقصد ایک تو اپنی جان بچانا تھا، اور دوسرا کہ مسلمانوں کے بیچ میں ایک انتشار اور بے چینی پیدا کی جائے۔ جب ایک کام ٹیم ورک کیا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ افراد اگر حوصلہ ہار کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو افراد کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کام سے بد دل ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل ہمیں سورہ احزاب میں ملتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پورا نقشہ کھول کر بیان کر دیا ہے۔
اس کے بعد اگر دیکھیں کہ جب زید بن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس میں جو عرب تھے، مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے، ان میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی حیثیت دی جاتی تھی، اور ان کی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے اس جو عرب ہیں ان کی اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ پورا انتظام کیا تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا تو یہ منافقین ہی تھے جنہوں نے اس معاملے کو بہت ہوا دی اور بہت چہمہ گویاں کی اور مختلف قسم کے افسانے گھڑے، تو اس میں عبداللہ بن ابی آگے تھا۔ اور اگر اب ہم بات کریں کہ غزوہ بنی مصطلق میں کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے واپسی کے سفر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام اور ایک انصاری صحابی دونوں ایک کنویں پر اکٹھے ہوئے پانی بھرنے کے لیے، اور وہاں دونوں میں کچھ دھکم بیل ہو گئی اور دونوں کے آپس میں کچھ نوک جھوک ہو گئی۔ تو یہ جھگڑے میں پڑنے والے ایک مہاجر اور ایک انصاری افراد تھے۔ تو عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو بہت ہوا دی اور مختلف قسم کی باتیں کی اور مختلف قسم کا پروپیگنڈا کیا تاکہ لوگ اشتعال میں آ جائیں اور ایک مہاجر اور انصاری کا جو ہے جھگڑا وہ اٹھ کھڑا ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اس پورے پروپیگنڈے کے دوران جہاں اس نے بہت کچھ کہا، اور ایک جو بہت بڑی بات جو اس نے کہی کہ ہم مدینہ واپس ہو کر عزت والا جو فرد ہے وہ ذلت والے فرد کو مدینہ سے نکال دے گا، یعنی اس کو یہ کہنا کہ تاکہ نعوذ باللہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دے گا۔ تو لہٰذا وہاں پر عبداللہ بن ابی کہ یہ جو بات ہے یہ زید بن ارقم نے سن لی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام پروپیگنڈا اور تمام صورتحال جو ہے وہ پہنچا دی، اس کی خبر پہنچا دی، اور وہی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے ان الفاظ کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ جب یہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سے کہیں زیادہ عزت والے ہیں۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچ گیا یہ قافلہ تو مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر تلوار سونت کر عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں زیادہ محترم اور مقدس ہیں اور آپ جو ہیں وہ ذلیل ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو ہی آپ مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے لیے یہ بہت ہی ذلت کا مقام تھا کہ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ اس کے آگے آ گئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برتتے ہوئے عبداللہ بن ابی کو مدینہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی کے لیے یہ بہت ہی ذلت کا مقام تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واقعہ افک کے بارے میں، اور واقعہ افک میں عبداللہ بن ابی کے کردار اور دیگر منافقین کے کردار کے بارے میں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔